انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں کوئی عالم یا مذہبی آدمی نہیں ہوں، پیشے سے ایک صحافی ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں۔ مسلم سماج پر گہری اور باریکی سے نظر رکھتا ہوں۔ بڑے ہی نیک مقصد اور رضا الہی کے لیے چند گزارشات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب اپنے بچپن کے ایام کو یاد کرتا ہوں تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس، جلسے، محافل وقار اور سکون کا مظہر ہوا کرتی تھیں۔ ہر قدم پر درود و سلام کی صدا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مہک اور نظم و ضبط کی مثال دیکھی جاتی تھی۔ یہ تقاریب ہمارے لیے ایک روحانی تربیت کا ذریعہ بنے، جن میں ہر فرد ادب اور احترام کا مظہر ہوتا اور دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری کیفیت محسوس ہوتی۔ ان محافل کی روحانیت سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا، مگر آج جب ہم انہی جلوسوں، جلسوں کو بے ہنگم شور، ڈی جے، باجوں اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ تقاریب جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی جذبے کی علامت ہوا کرتے تھے، اب ایک طرح کی غفلت اور بے ادبی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ غیر اخلاقی اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور مقصد بعثت کے سراسر خلاف ہیں، اور یہ رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو کس قدر آزردہ کرتا ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس جو کبھی پاکیزہ اور روحانیت کے امین ہوا کرتے تھے، آج باجوں کے شور و غل اور موٹر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی کرتب بازی کا گڑھ بن چکے ہیں۔ جلوس سے ایک دن پہلے نوجوان جھنڈے لے کر بس پر چڑھ گئے، سڑکوں پر ٹریفک روک دی گئی، ڈی جے کے سامنے ناچنے لگے۔ بعض مناظر میں تو رقص سے ابلیسی کرتے ہوئے نوجوان دیکھے گئے۔ اخلاقی گراوٹ کی بدترین شکلیں دیکھنے کے بعد کافی ملال ہوا۔ اس بات پر بھی دکھ ہوا کہ غیر ضروری پولیس ملازمین سے الجھتے بھی دیکھے گئے۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کی، انہی کی ولادت کے موقع پر ان خلاف شرع اعمال کا ہونا ایک عظیم گستاخی اور بے ادبی ہے۔ جنہوں نے راستے کی رکاوٹیں ہٹائی، ان کے چاہنے والے راستوں پر رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ جنہوں نے ریشم کے لباس پہننے سے اجتناب کیا، ان کا نام لے کر راش اور رنگ لگا رہے تھے۔ چمکیلے اور بھڑکیلے لباس زیب تن کیے ہوئے جلوس میں شریک ہوئے۔ اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ علماء اکرام و مشائخین اعظام جو دین کے ستون ہیں، وہ ان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر خاموش ہیں۔ کیا یہی وہ علماء اور مشائخ حضرات ہیں جنہیں امت کی اصلاح کی ذمہ داری گئی تھی؟ کیا یہ عشق رسول کا تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پر ایسی بے حیائی کو برداشت کریں؟ یہ جلوس جو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کا ذریعہ تھے، آج اپنی اصل روح کھو چکے ہیں۔ اگر علماء و مشائخ نے ان لغزشوں پر قابو نہ پایا تو اللہ کی ناراضگی مزید بڑھے گی اور اس کا خمیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ان جلوسوں کو دوبارہ ان کی اصل پاکیزہ شکل میں بحال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مظہر بن سکیں۔ جلسے، جلوس، مظاہرے اور جشن میں طہارت، نفاست، اخلاق، کردار اور پاکیزگی کی کمی کے باوجود علماء مشائخین کی سرپرستی ایک بڑا سوال پیدا کرتی ہے کہ وہ کس بنیاد پر اس کو حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے ہمیشہ اخلاص، پاکیزگی اور شریعت کی پیروی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر کسی عمل میں یہ صفات نہیں ہیں تو اس کی سرپرستی کرنا شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ علماء اور مشائخین کو ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھا سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔